رضا تینوں کے لیے اور دیگر منظورین کے لیے معراج جعفری سمیت ملک امیر محمد خان، خود آغا مختار، ان کی اہلیہ، آغا اصغر اور ان کی اہلیہ، اور دیگر جو منظورین ہماری قوم میں، ہماری ملت میں، کمیونٹی میں، خاص طور پہ جناب سجاد شاہ صاحب سمیت، والدہ ماجدہ سمیت سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ بی بی پاک کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ایک خاص دعا میرے ذمہ لگائی گئی ہے، نام منع کیا گیا ہے، ایک بزرگوار ہیں ان کو تکلیف ہے، دعا کرتا ہوں، اور ایک بچی ہے اس کو بھی تکلیف ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو جشن میں تشریف لائے ہیں، بی بی پاک کے اس جشن سے کوئی بھی خالی نہ پلٹے۔ ماشاءاللہ شب جمعہ کے اعمال میں آپ نے بھرپور حاضری دی، کافی تعداد میں لوگ آ گئے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی پر رونق رکھے انشاءاللہ۔ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے، محمد اقبال کو بھی اللہ کاملاً شفا مرحمت فرمائے۔ حضرات و خواتین، بہت مختصر گفتگو ہے آج میں آپ کی خدمات عالیہ میں برکات معصومہ قم گنوانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ قم ہے، یہ آغا مختار بیٹھے ہیں نا، میں کہوں قم تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں قم، یہ فعل امر ہے، قم یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بندے کو اگر کہنا ہو قم، یہ تو ایک نیک آدمی ہے، ماشاءاللہ نیک آدمی کو استاد کہہ رہا ہے قم تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ بعض اوقات کوئی برا بندہ بھی ہو، پولیس والے کہتے ہیں قم، جب وہ نانحال جب مالش کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں قم، تو مالش کرتے ہیں۔ یہ جو قم ہے دراصل یہ ایک برے آدمی سے ہی منسوب ہوا تھا پہلی دفعہ، یہ آپ سن لیجئے ذرا۔ حضور جب معراج پہ گئے تو ابلیس کمینہ یہاں بیٹھا تھا ایک ٹیلے پر، تو حضور نے کہا یا ابلیس قم، ابلیس یہاں سے اٹھ جا، ھذا عش آل محمد، یہ آل محمد کا آشیانہ ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ قم دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے ابلیس اٹھا لیا گیا ہے۔ اب بتائیں وہ کتنی متبرک جگہ ہوگی، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے کہا گیا کہ ابلیس اٹھا لیا گیا ہے۔ مکے سے نہیں اٹھایا گیا مگر قم سے اٹھایا گیا، اور کسی جگہ کو آل محمد نے اپنا آشیانہ نہیں کہا سوائے قم کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے قم کا۔ بلکہ میں نے تو یہ روایت دیکھی ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو ایمان ہر جگہ سے رخصت ہو جائے گا، امن کہیں ملے گا نہیں، وہی بچے گا جو قم جائے گا۔ یہ بھی آج سن لیجئے کہ ایک دروازہ جنت کا صرف قم سے کھلے گا۔ سبحان اللہ، کیا منزل ہے قم کی۔ قم عش آل محمد ہے، آل محمد کا آشیانہ، آل محمد کے چاہنے والوں کی یہ جگہ ہے ہمیشہ سے۔ وہاں پر دفن ہے بی بی فاطمہ معصومہ قم، ان کا لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ ان کی والدہ ماجدہ ہیں نجمہ خاتون، ایک اور بھی نام ہے خیزو ران، یہ بھی ان کا نام ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اور معصومہ قم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے نجمہ بھی ہے اور خیزوران بھی، اور بھی نام لکھے گئے ہیں۔ بابا ان کے ہیں باب المراد، باب الحوائج، موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ۔ یہ بھی آپ ذہن میں آج رکھ لیں کہ پوری کائنات میں معصومہ دو گزری ہیں، ایک معصومہ عالم فاطمہ الزہرا، ایک معصومہ قم کریمہ اہل بیت۔ کسی اور کو معصومہ نہیں کہا۔
حالانکہ ہے معصومہ. یہ معصومہ کا لقب بتاتا ہے کہ 14 میں شامل نہیں ہے مگر صفتیں 14 جیسی ہیں. انہیں معصوم بھی معصومہ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس شہزادی کے قرب و جوار میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو. بعض لوگ بہت غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں کہ بی بی کی جو ولادت ہے اس کی تاریخ یہی ہے، بس یکم ذی القعدہ یہی ہے. اور جو بی بی کی شہادت ہے اس میں اختلاف ہے. شہادت جو ہوئی ہے وہ زہر سے ہوئی ہے، اور شہزادی کے 23 بھائی اور کزن شہید ہوئے ہیں. 23 ان میں سے آلموسٹ سب کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا. سب کے روزوں پر الحمدللہ میں گیا ہوں. قم المقجہ صحابہ میں جو جنگ ہوئی تھی. پھر یہ موسیٰ بن خزرج صائبانی نے شہزادی کو بلایا تھا قم میں. اور ایک جگہ ہے مدرسہ ستیہ، نام سنا ہے کہ نہیں سنا تو آج سن لیں. مدرسہ ستیہ، اس کا دوسرا نام ہے بیت النور. یہ مدرسہ ستیہ یا بیت النور محراب معصومہ قم کے اراؤنڈ بنایا گیا. جہاں بی بی 17 دن قیام پذیر رہیں اور نور کی ذوفشانی ہوتی تھی. اس محراب سے اس کے ارد گرد جس مدرسے کو بنایا گیا اسے مدرسہ ستیہ کہتے ہیں، اور اس جگہ کو بیت النور کہتے ہیں. آج وہاں پر مسجد بن گئی ہے، مسجد بیت النور. پورے قم میں ایک مسجد ہے جس کا نام بیت النور ہے. آج بھی اس محراب سے ایسی خوشبو آتی ہے جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد امام زادوں کے حرم مطہر سے آتی ہے. اس خوشبو کو بھی میں نے سونگا ہے، اور میں نے سال ہا اس منبر پر بیٹھ کے درس بھی پڑھایا ہے. مجھے اللہ نے یہ عزت بخشی. جب رمضان میں سارے استاد چھٹی میں چلے جاتے تھے گرمی سے گھبرا کر، تو میں اس وقت بھی درس پڑھاتا تھا، اور اسی مدرسہ ستیہ میں درس پڑھاتا تھا. مسجد بیت النور کے ممبر پر بیٹھ کر 150 سے 200 300 250 طلبہ کو میں سالانہ وہاں پر درس پڑھایا کرتا تھا. اس لیے مجھے بہت قرب نصیب ہوا اس محراب کا جو محراب معصومہ قم ہے، اور اس مسجد میں مجھے جماعت کرانے کا اعزاز بھی حاصل رہا. یاد رکھیں میرے عزیزوں بزرگوں، یہ جو شہزادی ہے معصومہ قم، میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ان حضرت، ان آقازادی، ان بی بی، ان سیدہ کے دربار میں ایسے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھا ہے جو اپاہج تھے، مفلوج تھے، فلج زدہ، بیمار، رینگتے ہوئے، کرالنگ کرتے ہوئے. اور میں نے درس کے بعد، درس پڑھاتا تھا میں بی بی کے حرم میں، درس کے بعد میں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا. یعنی within less than hour میں نے دیکھا کہ رسیوں سے باندھے ہوئے لولے لنگڑے وہاں لے جائے جاتے ہیں، وہ رسیاں چھڑا کے خود باہر چلے جاتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھا. یہ بی بی کے ان کرامات کا تذکرہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. من وقتی که در قم بودم من دیدم فلج زده میرفت، کسی که مریض میرفت با ریسمان میبستند. در 1 ساعت نمیگذشت که الحمدلله ریسمان را بیشکست و با توسط فاطمه معصومه قم شفایاب میشد. من خودم شاهد این بودم. من خودم اون بیت النور را هم دیدم، هم من
می بوسیدم محراب را، هم بر منبر می نشستم درس می گفتم. مخصوصا شبهای ماه رمضان در مدرسه ستیه من درس می گفتم. این قم را که قم میگن، پیامبر وقتی که معراج می رفت شیطان را از اینجا گفت که بایست، برو 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 گم شو از اینجا. دیگه شیطان در قم نیست. قم اگر پیدا کنی شیطان نیست. یہی وجہ ہے کہ میرے ایک شاگرد تھے، کرنل تھے، سرہنگ باقری، اب تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے اگر زندہ ہے تو، سرہنگ باقری. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں اتنے سال گزر گئے، قتل کا مقدمہ نہیں آیا، ایڈلٹری کا مقدمہ نہیں آیا. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایس پی کہہ رہا ہے، ایس پی کہہ رہا ہے کہ نمک اور مرچ کے مقدمے آ رہے ہیں، مار دھاڑ کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آ رہا. جب شیطان ہے ہی نہیں تو مار دھاڑ کہاں ہوگی، گناہ کیسے ہوگا؟ یہ ایس پی کہہ رہا ہے، ایس پی کرنل باقری کہہ رہا ہے، سرہنگ باقری. سرهنگ باقری میگفت پیش ما اصلا چندین سال شده یه دونه کسی نیامد که کسی را کشته باشه و ما گرفته باشیم یا به ناموس کسی نگاه بد کرده باشه، چون شیطان اونجا نیست، شیطان از اونجا رفت. چون این عش آل محمد خانه اہل البیت. یہ سمجھ لیں کہ جو معصومہ قم ہے ان کے بڑے معجزات ہیں، کرامات ہیں. ایک کتاب ہے تاریخ قم، ایک بہت بڑی ضخیم کتاب ہے تاریخ قم. میں جب طالب علم تھا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے، مدرسہ آیت اللہ لنگرودی میں، مرتضیٰ لنگرودی میں میں رہتا تھا رومیٹ طلبہ کے ساتھ. تو مجھے صرف انڈا پکانا آتا تھا اس وقت، اور کچھ نہیں آتا تھا. باقی سب دوسرے رومیٹ پکاتے تھے، انڈا میں تل لیتا تھا، مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ آپ کے جو مدرسہ ہے اس کے کونے میں ایک گھر ہے محقق قمی کا، جس نے یہ کتاب لکھی ہے تاریخ قم. خیر میں وہاں چلا گیا. ابا بھی میری پھٹی ہوئی تھی، وہ کسی سے مانگی تھی، اپنی تو خریدی بھی نہیں تھی، کسی سے مانگی تھی، اور جس سے مانگی تھی اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اس نے پھٹی ہوئی تھی. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے مولانا کو جو کپڑے ان کے بچے نہیں پہنتے کہتے ہیں مولانا کے بچے پہن لیں، جو ان کو قمیص تنگ ہو جائے وہ مولانا کے لیے لے آتے ہیں. یہ بٹن تنگ ہو گیا ہے تو آپ لے لیجئے حضور. تو اس نے بھی وہی تھی جو پھٹی ہوئی تھی، بالکل یہاں سے وہ غربت نظر آ رہی تھی باقاعدہ، یہاں سے پھٹی ہوئی. ابا تھی، ابھی تو امامہ پہنتے نہیں تھے، صرف ابا پہنتے تھے. تو جب میں اندر گئے تو وہ آغا جو تھے بڑے سخت تھے، بڑے. انہوں نے کہا کہ وہ سخت بہت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی بڑے سخت مٹی کے ہیں، دیکھ لیں گے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کتاب لینے آیا ہوں. کہا کتاب کی قیمت لگے گی؟ میں نے کہا قیمت دوں گا، بالکل فکر نہ کریں. بٹھا دیا مجھے. میں نے کہا قیمت یہ ہے کہ میں غریب بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، یہ قیمت ہے، پھر کتاب دو. کھانا بھی کھلایا، کتاب بھی دی. جب تک وہ زندہ رہے کہتے رہے من زرنگ تر از سخاوت حسین طلبہ نہ دیدم، دانشجو نہ دیدم. سخاوت حسین سے زیادہ میں نے چلاک طالب علم نہیں دیکھا کہ مجھ سے کھانا بھی کھا گیا اور کتاب بھی لے گیا. تو خیر یہ کتاب میرے پاس ہے، یہاں پر بھی موجود ہے میرے پاس. کیا اس میں معجزات لکھے ہیں، کیا کرامات لکھے ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کے ہاں بانج تھے ان کے اہل خانہ، اطباء نے جواب دے دیا تھا ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے ہیں بی بی معصومہ قم کے صدقے میں. بلائنڈ تھے، بلائنڈ. میں تو خود اس کا آئی وٹنس ہوں، واللہ باللہ سمت اللہ، شریک قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں درس پڑھا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے بلائنڈز کا، نابیناؤں کا ایک گروہ ہے. ہم بھی بچپن میں، کیونکہ کوٹلہ جام میں نابینا ہمارے پاس بہت تھے، 15-20 نابینا تھے ہمارے پاس جو پڑھتے تھے. تو ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، چھیڑخانی بچپن سے کرتے تھے. اس وقت تو خیر میں درس پڑھا رہا تھا، چھیڑخانی نہیں کر سکا. مگر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ایک پورا ایک عدہ، ایک گروپ بلائنڈز کا، نابیناؤں کا اندر جا رہا ہے، ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. اور ابھی درس ختم نہیں ہوا، لوگ ان کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو چوم رہے ہیں. ان کو بی بی فاطمہ معصومہ قم نے اللہ سے آنکھیں دلوا دی، سارے کے سارے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا میں آئی وٹنس ہوں.
लूलो लंगड़ों का, फलज ज़दों का, सरतान वालों का, ब्लड कैंसर वालों का, नाबीनाओं का, अपाहजों का। मैं खुद आई विटनेस हूँ, एक दफ़ा नहीं, बारहा। मैं अगर ये कहूँ कि एनुअल मैंने देखा है तो ये मुबालगा नहीं है, सालाना मैं देखता था। कुछ खास डेट्स थी, मरीज जाते थे, शिफायाब वापस आते। इंशाअल्लाह आइंदा की मजालिस में, यानी आइंदा के जश्नों में भी मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा। और भी आज तो खैर वक्त भी बहुत कम है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दुआ गो भी हूँ आपके लिए। आप ज़हमत फरमा रहे हैं, आप नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, वीक नाइट है। बच्चों को भी, कुछ बंदे जो बच्चों को भी लाए हैं उनके लिए भी अल्लाह उन्हें भी जज़ा दे। अल्लाह आप सबको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। शब जुमा में आप तशरीफ़ लाया करें कि शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है, और शब दुआए फ़ातिमा भी है, शब इहयाए अमवात भी है। हमारे मुर्दा ज़िंदा हो जाते हैं इस शब में, और इस शब में बाकायदा वो दुआएं आगा देखते हैं, वो दुआ पढ़ते हैं हमेशा कि एक दुआ पढ़ी अल्लामा मजलिसी बुज़ुर्ग ने, एक दुआ पढ़ी दूसरी शब जुमा में। जब वो दुआ पढ़ने लगे तो फरिश्तों की आवाज़ आई, मजलिसी जो दुआ तुमने पिछली शब जुमा पढ़ी थी, हम अभी तक उसका सवाब नहीं लिख सके, इसलिए आया करें। आप जमात की नमाज पढ़ते हैं, इसका भी बड़ा सवाब है। आज माशाल्लाह बहुत नमाजी थे, 10 से ऊपर जब नमाजी हो जाते हैं, आपको बारहा बता चुका हूं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, अब तुम्हारी बसात में नहीं है इस जमात का सवाब लिखना, अब नमाज वाले जाने और मैं जानूं। और माशाल्लाह यासीन आज 2 मरतबा हमने यासीन पढ़ी, शुक्र खुदा है। 2 ही मरतबा आज हदीस के साथ भी पढ़ी। वो शायद चले गए हैं, बस वो शाह सब चले गए जो 2 मरतबा, हाँ चले गए। देखिए ना, यही कमाल है इनका, 2 मरतबा पढ़ा है और फिर खुद चले गए। इस तरह डंडी नहीं मारनी चाहिए, आप पूरे पैकेज डील के साथ आए। कुछ ये असल तो ये होता है, असल ये औरतों की तरह ना करें, जो हमारी औरतों ने कसम खा रखी है कि तकरीर तो सुननी नहीं, वो खुद मुजतहिद बन गई है। आप हजरात सुनेंगे तो आप पर असर होगा इन चीज़ों का। खैर बिहम्दिल्लाह हदीस शरीफ किस्सा पढ़ी गई, सूरह वाक़िया पढ़ी गई, सूरह मुल्क मोहम्मद इकबाल ने पढ़ी, यासीन 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी गई। फातिहा खानी होती है, जमात की नमाज होती है, दुआएं होती हैं, ताक़ीबात घर में तो आप नहीं पढ़ते, यहाँ तो कम से कम आगा ने दोनों ताक़ीबात पढ़ाई है। घर में हो सकता है तस्बीह भी आप ना पढ़ते हों, ज़ियारत वारिस भी शायद आप ना पढ़ते हों, यहाँ अभी हम ज़ियारत वारिस भी पढ़ लेंगे। और ये थोड़ा सा जो दर्स होता है, तकरीर होती है, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है, इंसान के अंदर चेंज आती है, इंसान में तब्दीली आती है। बस मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ, 2-3 जुमले जल्दी जल्दी और कह के, मासूमा कुम की करामात, मोजज़ात बाहरात जो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं 100 मजलिस 100 जश्न भी पढ़ूँ तो वो वक्त कम है, और बीबी की करामतें ज़्यादा हैं। बस आज सिर्फ एक सुन लीजिए और मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह अल उज़्मा अबुल मआली सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी, इमाम खुमैनी के क्लास फेलो। ये इन्होंने खुद बताया, इन्होंने फरमाया कि मैंने एक अमल किया 40 दिन का, कि मैं 40 दिन अमल करूँगा कि बीबी पाक को देखना चाहता हूँ, या बीबी पाक आए या उनका कोई बेटा आए, अहल बैत में से कोई आए और मुझे ये बता दे कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र कहाँ है। तो कहते हैं मैं जब चिल्ला मेरा मुकम्मल हुआ तो मासूम हस्ती ने आकर कहा कि तुम कुम में जाके आबाद हो जाओ, नजफ छोड़ दो, अगर तुम फातिमा की ज़ियारत करना चाहते हो, फातिमा तो ज़हरा की, तो फातिमा मासूम कुम की ज़ियारत करो। वो फिर वहाँ आए, कुर्ब जवार में रहे, मुतवल्ली भी बन गए, जारूब कश भी थे, और ज़ायरीन की जूतियाँ भी जोड़ते थे, जूतियाँ भी चूमते थे। मेरे शागिर्द थे, अब नहीं मालूम कहाँ हैं, वो चीफ खादिम थे, हरम के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। जैसे आजकल भी इमाम हुसैन के हरम के मुतवल्ली, पता है ना आपको? हाँ,
وہ بن گئے ہیں. تو اسی طرح جی ہاں سید اعلیٰ وہ قائم مقام متولی ہیں، تو وہ میرے شاگرد تھے حاجی آغا حاجی رضوی. تو میں جب بھی جاتا تھا الحمدللہ تو میرا جوتا بھی لینا. سید بزرگوار ہیں مگر علماء کی قدر دیکھیں، کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے میرا ہاتھ نہ چوما ہو، آنکھوں پر نہ لگایا ہو. یہ امریکہ والے تو علماء کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے. وہ سید بزرگوار اصلی شجرے والا سید، وہ بیچارے مسکین غریب چھوٹے سے مولوی کے ہاتھ چوم رہا ہے استاد ہونے کی وجہ سے. تو ایک روز میں نے ان سے ایک بات پوچھی تو انہوں نے میں نے کہا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے مجھے رغبت پیدا ہو معصوم قم کے ساتھ. کہا استاد میں کیا تجھے بتاؤں. ایک بندہ تھا ابا اوڑھ کے بوڑھا سا بابا، آپ کہتے ہیں نا بابا جی. ایک بابا جی تھے کہ جو ہمیشہ ہر ایک سے پہلے آدھا گھنٹہ حرم کھلنے سے پہلے آ جاتے تھے، کونے میں کھڑے رہتے تھے، جو جوتا رکھتا اس کے جوتے کو جوڑتے تھے، ایسے اوپر ابا کرتے تاکہ کوئی ان کو پہچانے نہیں. ایک دن میں نے زبردستی انہیں پکڑ لیا. میں نے کہا بابا جی تو کون ہے؟ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا یعنی ابا ہٹائی تو یہ آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرعشی مرجع تقلید. آدھا گھنٹہ ڈیلی بی بی معصوم قم کی جوتیاں جوڑنے میں لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم معصوم قم سے توسل کریں. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ 3 معصوموں نے ضمانت دی ہے. 3 معصوموں نے، جعفر ابن محمد نے، علی ابن موسیٰ الرضا نے اور جواد الائمہ نے. 3 اماموں نے، تینوں کا ایک ہی جملہ ہے فلاح الجنت. جو میری بیٹی کی زیارت کرے گا، جعفر ابن محمد نے کہا جنت اس کے لیے. امام الرضا نے کہا عارفاً بحقہا، میری بہن کی جو بھی زیارت کرے گا حق کی معرفت رکھتے ہوئے جنت اس کی ہے. اور پھر جواد الائمہ نے کہا من زار امتی فاطمہ فی قم فلاح الجنہ، جو میری پھوپھی معصوم قم کی زیارت کرے گا قم میں جنت اس کی ہے. اور چوتھا جملہ معصوم کا وجبت لہ الجنہ، جو کریم اہل بیت کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں اس میں السلام علیک یا بنت ولی اللہ، زیارت میں السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. کل میں نے زیارت بھیج دی تھی آپ تمام کو تاکہ کل پڑھ لی ہوگی. بس ختم ہوئی. یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تقریباً کم از کم 50 مراجع کے نام میں جانتا ہوں کہ جو حرم پکڑ کے کہتے رہے اے معصوم قم میری جنت میں شفاعت کرنا. اللہ تعالیٰ یہ لکھا ہوا ہے، یہ زیارت میں بھی ہے یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ. مجھے تو خیر آنر ہے آج بھی آفیشلی الحمدللہ کاغذوں میں میں خادم ہوں معصوم قم کا. میں خادم ہوں، من خادم معصوم قم هستم. اونجا نوشته در زیارت نامه هم هست یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، ای فاطمه سفارش بکن روز قیامت که ما بهشت بریم. 50 تا مراجع را من میشناسم که هی میگفتن که یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه. ما هم میگیم یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه. ہم بھی کہتے ہیں یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ،
السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ.